الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پہ گفتگو ہوگی، جس کے الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں اور سارے کا سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ حمد کے دو معنی ہیں، ایک تعریف کے، تعریف ہم کسی چیز کی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور پھر حمد کے دوسرے معنی ہوتے ہیں شکر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کہ اس میں الف لام لگا ہے حمد کے ساتھ، یعنی ساری کی تعریف، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ بلند آسمان ہو یا نیلگوں آسمان ہو، یا چمکتا سورج ہو، یا دمکتا چاند ہو، یا ستارے ہوں، یا جھرنے ہوں، یا آبشاریں ہوں، یا نہریں ہوں، یا پرندے ہوں، یا انسان ہوں، تو ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز اس نے خوبصورت بنائی ہے، پرفیکٹ بنائی ہے۔ اتنے کلرز ہیں، اتنے رنگ ہیں، اتنے شیڈز ہیں درختوں میں، پھولوں میں، پتوں میں اور انسانوں میں، اس لیے ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن اس میں پھر شکر کے معنی اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ آسمان میرے اور آپ کے لیے چھت ہے، زمین میرے اور آپ کے لیے فرش ہے، آسمان میرے اور آپ کے لیے بارش برساتا ہے، زمین میرے اور آپ کے لیے سبزہ اور فصلیں اور پھل پھول اور باغات اگاتی ہے، جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے پرندے ہمارے لیے چہچہاتے ہیں، نہریں ہمارے لیے بہتی ہیں، دریا ہمارے لیے رواں ہیں، جانور ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، ہمیں ان پر قابو دے دیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس شکر کا تعلق رب سے بھی ہے، کیونکہ رب کا جو سب سے نمایاں ترین معنی ہے وہ ربوبیت ہے، یعنی وہ پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ہماری تمام جو ضرورتیں ہیں ان کو بھرپور طریقے سے وہ پورا کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ پورے دل کی گہرائیوں سے ہمیں کہنا چاہیے، جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو پھر ہم یہ ساری باتوں کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اور پورے شعور سے سمجھ کر پڑھیں، اور اس آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جلدی میں نہ پڑھیں، جیسے کہ ایک ہی سانس میں لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان قراءتہ حرفا حرفا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات و تلاوت تھی وہ ہر لفظ کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے، اور پھر فرمایا کہ وہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین ثم وقفا الرحمن الرحیم ثم وقفا، کہ ایک آیت پڑھتے تھے پھر اس پہ وقف کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں وقف کر کے پڑھنا چاہیے۔ رب کے جو معنی ہیں، رب العالمین پہ ہم غور کریں گے جب، تو رب کے ہمیں 4 معنی ملتے ہیں عربی زبان میں۔ پہلے معنی ہے خالق کے، جو عدم سے وجود میں لائے، تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وجود عطا کیا۔ اور دوسرے معنی ہیں مالک کے، کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا حکمران ہے، اور ہم اس کی ملکیت ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اور تیسرے رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اور چوتھے معنی ہیں حاکم کے، جو ہمیں یعنی جو اس نے، چونکہ پیدا اس نے کیا ہے، کھلا پلا وہ رہا ہے، اور ہم اس کی ملکیت ہیں، تو اس لیے ہمیں حکم بھی اسی کا ماننا چاہیے۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس میں پھر عالمین کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے، وہ مجھے بھی کھلا رہا ہے، مجھے بھی پلا رہا ہے، آپ کو بھی، سارے انسانوں کو بھی، لیکن پھر جانوروں کا ایک دنیا ہے، پرندوں کی ایک دنیا ہے، درختوں کی ایک دنیا ہے، اسی طریقے سے سمندر میں ایک دنیا ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، جنات کی ایک دنیا ہے، اور نہ جانے کتنی اور دنیایں ہیں اور کتنے اور عالم ہیں۔ تو ان سارے عالمین کا وہ رب ہے، اور خالق ہے، اور مالک ہے، اور پرورش کرنے والا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کی سمری یا خلاصہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یا سمری الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ میں اور آپ جب کھانا کھائیں تو ہم کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طریقے سے شکر اس ذات کا جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ صبح جاگیں
تو ہم یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور، اس ذات کا شکر کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی، ایک اور دن دیا، زندگی کی کچھ اور مہلت ہمیں عطا کر دی۔ اسی طرح تاکہ باتھ روم سے بھی نکلے تو کہیں الحمدللہ الذی اذھب عن الاذی وعافانی، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے مجھے عافیت دی اور یہ تکلیف مجھ سے دور کر دی۔ تو یہ شکر اور الحمدللہ یہ ایک مومن کی زبان پہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اس جملے کو پورے شعور سے سمجھ کر تلاوت کرنا چاہیے، تب جا کر ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور نماز میں ہماری توجہ بھی قائم رہے گی اور خوشی و خضوع بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین کے صحیح معنوں کو جاننے اور اس کو پورے شوق سے محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔